أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. ہاں مومنات، ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت خاص اہل بیت علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم نے نازل فرمائی۔ بہت جگہوں پر ہم نے اس کی تفسیر سنی، میں نے اس کی تفسیر کی ہے، لیکن ایک جگہ پر جب میں نے اس آیت کے بارے میں پڑھا نا تو میرے دل کو کچھ ہونے لگا، میری روح کانپ گئی جب اس آیت کو میں نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک جگہ پر تلاوت کی۔ ہاں مومنات، جیسے کہ یہ ایام حسینی ہیں اور یہ ایام محرم کے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی، اسٹریٹجی آف امام حسین علیہ السلام کو ہم بیان کریں کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے مدینے کو چھوڑ کر مکہ سے کربلا آئے، کیوں اور کس مقصد کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے قدم اٹھائے اور کیوں اٹھائے۔ تو ہاں مومنات، اور میں کوشش کروں گی، میں چاہتی ہوں کہ ہر اپنی مجلس میں اس آیت کی تلاوت کروں جس آیت کو میرے حسین نے پڑھا تھا، جس آیت کو امام حسین علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تھی۔ یہ آیت، اس کی بہت زیادہ تفسیریں ہیں، ترجمہ ہے، ہر جگہ پر ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں میرے حسین نے اس آیت کی تلاوت کی تھی۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی تھی؟ ہاں مومنات، جب یزید نے مروان بن حکم کو بھیجا تھا مدینے کہ جاؤ حسین کے پاس جاؤ اور اس سے بیعت لے لو، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس مروان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی تھی، اور کیا کہا تھا اے مروان، یا مروان انک رجسن، اے مروان تم رجس ہو اور ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اور پھر فرمایا تھا یا مروان انک رجسن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور ہم اہل بیت کو پروردگار عالم نے رجس سے دور رکھا ہے۔ تو ہاں مومنات، ہم امام حسین سے یہ کہتے ہیں کہ اے مولا، آپ نے کہا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو خداوند عالم نے رجس سے دور رکھا ہے۔ جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں نا تو میری روح کانپ جاتی ہے، اور میں امام حسین سے کہتی ہوں کہ اے میرے مولا، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ سے ایک دعا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ سے کہ اے میرے مولا ہمیں رجس سے دور رکھنا، کیونکہ اگر رجس ہمارے نزدیک آیا نا تو آپ ہم سے دور ہو جاؤ گے، اگر ہم خود رجس ہو گئے خدا نہ خواستہ تو آپ ہم سے دور ہو جاؤ گے، اور ہم آپ کی دوری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک عالم کی چھوٹی سی بات بیان کروں اور پھر آگے اپنی مجلس کو جاری رکھوں۔ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ جو شیعان حسین ہوتے ہیں، جو امام حسین کے شیعہ ہوتے ہیں،
ان کی تو شفاعت ہو جاتی ہے، ان کی تو شفاعت ہو جاتی، بھلے کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک چیز میں بتاتی ہوئی جاؤں کہ اس عالم نے اتنی خوبصورت چیز بیان کی، وہ کہتا ہے ہاں شیعہ حسین کی شفاعت ہو جائے گی، لیکن کس طرح سے ہوگی؟ لیکن جب وہ شیعہ جو گناہ کرتا ہے نا، گناہ یعنی رجس یعنی اہل بیت سے دوری، پھر بھی محبت اہل بیت کے صدقے میں ان کو شفاعت تو مل جاتی ہے، لیکن اس گناہگار شیعہ کی جب شفاعت ہوتی ہے نا آخر میں، تو وہ جب قبر سے نکلتا ہے تو پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ میری شفاعت کس نے کی؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ تمہاری شفاعت جو ہے نا حسین نے کی ہے۔ تو وہ پوچھے گا کہ کہاں ہے میرا مولا، مجھے دکھا دو میرے مولا کو۔ اس وقت وہ فرشتے کہیں گے وہ جو تمہیں دور نور نظر آ رہا ہے نا، یہ ہے حسین کا نور، کیونکہ تم گنہگار تھے، کیونکہ تم نجس چیزوں کے ساتھ مل گئے تھے، گناہوں میں آ گئے تھے، تمہاری شفاعت تو حسین نے کر دی ہے، لیکن تمہیں حسین کا چہرہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ گناہگار شیعہ کہے گا کہ میرے مولا سے کہو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اپنا ایک دفعہ اپنا دیدار کرا دے۔ ہاں مومنات، ہم کہتے ہیں اہل بیت ہمیں شفاعت تو کرا دیں گے، لیکن میں خدا سے کہوں گی خدایا ہم شیعہ ہیں، ہمیں ایسے گناہوں سے دور فرما کہ جس کی وجہ سے ہماری شفاعت تو ہو جائے پر حسین ہم سے دور چلے جائیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو میرے مولا نے بتایا تھا کہ یہ اے لوگو جان لو کہ اہل بیت علیہ السلام ہر رجس چیز سے دور ہیں، اور یزید اور مروان اور یہ سارے جو لوگ کربلا میں حسین کے اگینسٹ تھے وہ سارے کے سارے رجس ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز آتی ہے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ ہم سے سب لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی؟ امام حسین صلح بھی کر سکتے تھے، امام حسین سب کچھ کر سکتے تھے، جنگ نہ کرتے، بچوں کو نہ لے جاتے، عورتوں کو نہ لے جاتے، امام مدینے میں رہ کر بھی سب چیز کو ہینڈل کر سکتے تھے، لیکن امام حسین کو کیا ضرورت تھی کہ وہاں گئے، بچوں کو لے گئے؟ بہت زیادہ امام حسین کے لیے بات کی جاتی، تھوڑی سی چیز کو بیان کرتی ہوئی جاؤں جو میرے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس خاص چیز کو بیان کروں، میں ایک سوال کرتی ہوں، اور یہ سوال میں ہمیشہ کرتی ہوں، ایک سوال جو میں ہر مجلس میں، جو میں ہر درس میں کرنا چاہتی ہوں، وہ یہی کرنا چاہتی ہوں کہ اے شیعان حسین، اے محبان حسین، ایک چیز کا، ایک سوال کا مجھے جواب دے دو کہ امام حسین علیہ السلام کا جب سر نوکے نیزہ پہ تھا تو میرے مولا نے کیوں قرآن کی تلاوت کی؟ کیا وجہ تھی کہ حسین نے قرآن کی تلاوت کی؟ کیوں حسین نے خطبے نہیں دیے؟ کیوں حسین نے اپنی بات نہیں کہی؟ کیوں حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی؟ اور یہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی، کچھ کہتے ہیں کہ حسین نے یہ تلاوت کی، لیکن سب اس بات پہ ایگری ہیں کہ میرے مولا حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی۔ یہاں پر حسین اپنے تمام شیعوں کو جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں، اگر تم حسینی ہو، اگر تم فاطمی ہو، علوی ہو، حسنی ہو، محمدی ہو، تو دیکھو حسین نے نوکے نیزہ پہ بھی قرآن کو نہیں چھوڑا، اور تم لوگ قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ قرآن کے لیے حسین نے وہ پیغام دیا، قرآن کے لیے حسین نے کہا کہ اے لوگو اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ حسین کیوں کربلا چھوڑ کر، کیوں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اپنے جد کی جگہ چھوڑی، محمد کے روزے کو چھوڑا، جنت البقیع کو چھوڑا، زہرا کی قبر کو چھوڑا۔ حسین نے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ حسین کی جنگ ایک عام انسان کے ساتھ نہیں تھی، حسین کی جنگ تھی یزید کے ساتھ۔
امام حسین علیہ السلام کوفے جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، اور شام والے اور کوفے والوں نے خط لکھ کر امام حسین کو بلایا تھا نا. تو یہ جو کوفہ کی ہسٹری ہے، کوفہ ایک ایسا شہر تھا جو اسلام کے بعد وجود میں آیا، اور کوفے کے اندر 3 طرح کے لوگ تھے. ایک تھے یزیدی، ایک یزیدی لوگ تھے، اور ایک شیعہ تھے، اور ایک شیعہ نہیں تھے، ایک خارجی تھے. کوفے میں بہت مکس لوگ تھے، اور کوفہ اسلام کے بعد وجود میں آیا تھا. اور جب امام حسین کوفے گئے تھے نا، اس وقت بھی علی کو کوفے میں گئے ہوئے 20 سال گزر چکے تھے. امام حسین جا رہے کوفے کی طرف، اور امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں یزید کے پاس، اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. میں کہوں گی اس یزید کے ساتھ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کی جنگ جو تھی وہ یزید کے ساتھ تھی، یا لوگ کہتے ہیں امام حسین کی جنگ جو تھی وہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، وہ اس طرح سے جنگ تھی. میں کہوں گی نہیں، امام حسین علیہ السلام وحی کو بچانے گئے تھے. اس لیے حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی تھی. ہاں مومنات، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب کہاں سے پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ وحی کو بچانے کی جنگ تھی، کیونکہ یزید کی جنگ حسین کے ساتھ نہیں تھی، یزید کی جنگ تھی وحی کو مٹانے کی جنگ تھی، یہ وحی کو مٹانے کی تھی. اور یزید چاہتا تھا کہ دنیا سے وحی کا نام و نشان مٹ جائے، یزید چاہتا تھا کہ نبوت کا نام و نشان مٹ جائے. اب آپ کہو گے کہ یہ مجھے کہاں سے بات پتا چلی؟ تھوڑا سا جو میرا اوپینین ہے، جو میری سرچ، میں اپنی سرچ کے مطابق بتاتی ہوں کہ جب پورا لٹا ہوا قافلہ، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا کے بعد جب یزید کی دربار میں لایا جاتا ہے نا شام میں، اور جب بیویوں کو لایا جاتا ہے نا شام میں، رسیوں سے باندھ کر جب بیویوں کو لایا جاتا ہے، لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور یزید اعلان کرتا ہے کہ جتنی سید زادیاں ہیں ان کو لایا جائے، اور یزید کہتا ہے کہ جتنی کنیزیں ہیں اور جو اولاد زہرا نہیں ہے ان کو آزاد کیا جائے، صرف سید زادیوں کو لایا جائے. اس وقت جب دربار میں یزید کے پاس سید زادیاں آتی ہیں، اس وقت یزید کے سامنے سر لائے جاتے ہیں، سر حسین لایا جاتا ہے، ایک دشت میں سر حسین کو رکھا جاتا ہے، اور یزید حسین کے سامنے والے 2 دانت کے ساتھ کھیلتا ہے، اور لکڑی چھڑی مارتا ہے، اور چھڑی مار کے یزید یہ کہتا ہے، یہ شعر پڑھتا ہے. میں ہمیشہ ایک اور سوال بھی کرتی ہوں کہ سب لوگوں سے بعد میں بتاؤں گی یزید کے وہ شعر، لیکن میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں کہ زینب نے خطبہ دیا یزید کے سامنے. زینب بہت ہی باوقار عورت، بہت ہی علی کی بیٹی، کس طرح سے خطبہ دیتی. یزید جیسے نجس رجس کے سامنے زینب نے خطبہ کیوں دیا؟ خود زینب نے کہا، اے یزید تیری اوقات کیا ہے کہ تیرے سامنے زینب خطبہ دے، تیرے سامنے زینب بولے، تو ہے کیا کہ تیرے سامنے زینب ایک لفظ بھی بول سکے؟ لیکن یزید تیرے ان لفظوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں تیرے سامنے خطبہ دوں. وہ کون سے لفظ تھے؟ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دشت میں رکھا گیا نا، تو یزید نے ایک چھڑی لی اور حسین کے 2 سامنے والے دانت پہ مارتا جاتا اور بولتا جاتا کہ کیا کہتا ہے کہ لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر ولا وحی نزل لیت اشباح ببدر شہدو. کہتا ہے کہ جب چھڑی مارتا ہے، بہت زیادہ شعر پڑھتا ہے، لیکن اس میں یہ پڑھتا ہے کہ بنی ہاشم نے تو صرف کھیلا ہے حکومت کے ساتھ، ان کے پاس آسمان سے کوئی خبر نہیں تھی، کوئی وحی نہیں تھی. لیت اشیاخی، کاش میرے بڑے اس وقت میرے بڑے بدر والے بڑے میرے ہوتے، شہدو
دیکھتے کہ میں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، میں نے کس طرح سے بدر کی جنگ کا انتقام لیا ہے، اور کس طرح سے آج وہی کو میں اپنے سامنے لے کر آیا ہوں، اور آج جیسے اس کے مقصد تھا کہ آج کے بعد وہی کو مٹا دے گا یزید۔ اور پھر کیا شعر پڑھتا ہے، کہتا ہے لستو من جندف لم انتقم من بنی احمد ما کان فعلو، میں جندب کا بیٹا نہیں ہوں اگر میں نے انتقام نہ لیا کس سے، احمد کے بیٹوں سے، کہ جو انہوں نے کیا تھا۔ یہ شعر بتاتے ہیں، یہ اس یزید کی شاعری بتاتی ہے کہ یزید کو وحی کے ساتھ مسئلہ تھا، یزید وحی کو مٹانا چاہتا تھا، اور حسین نے وحی کو بچایا۔ زینب نے کہا اے یزید میں بھی حسین کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی وحی کو بچانے کے لیے تمہارا مقابلہ کروں گی۔ ہاں مومنات، حسین نے اسی قرآن کو بچانے کے لیے، اسی وحی کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا، اور میں عجب ہوں اپنے مولا پر کہ جب مدینہ چھوڑا نا تو سب سے پہلے حسین کہاں جاتے ہیں؟ حسین آتے ہیں مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر، اپنے نانا کے روزے پر آتے ہیں، اور جب روزے رسول پہ آتے ہیں پھر جاتے ہیں جنت البقیع۔ جب جنت البقیع جاتے ہیں نا اس کے بعد آتے ہیں شعبے ابی، جب مکہ پہنچتے ہیں تو حسین مکہ میں آتے ہیں شعبے ابی طالب میں عجب ہو گئی کہ حسین اپنا سفر شعبے ابی طالب سے شروع کر رہا ہے۔ یہ شعبے ابی طالب وہ جگہ تھی جہاں پر پہلے اسلام کے شروع میں مسلمانوں کو رکھا گیا تھا، 3 سال تک مسلمانوں کو بھوکا پیاسا محصور کیا گیا تھا۔ ہاں مومنات، حسین شعبے ابی طالب سے بتاتے ہیں کہ دیکھو شعبے ابی طالب میں جب شروع میں مسلمان تھے تو جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکایا گیا تھا وہ سارے کے سارے دیمک نے کھا لیا تھا، صرف اللہ کے نام کے علاوہ، اور نام رہا تھا اللہ کا۔ اور اس کے بعد شعبے ابی طالب کے بعد سفر اسلام شروع ہوا۔ یہاں حسین اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں اور حسین نکلتے ہیں وحی کو بچانے کے لیے۔ میں کہوں گی میں قربان ہو جاؤں اس حسین کے اوپر جو علی کے بیٹے ہیں، جو محمد کے بیٹے ہیں، جو خدیجہ کے بیٹے ہیں، جو فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ ہاں مومنات، آج کیونکہ پہلی مجلس ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں حسین کے بابا علی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھوں، فاطمۃ الزہرا کے بارے میں تھوڑا سا پڑھوں۔ وہ فاطمہ، وہ علی، میں وہی کہتی ہوں نا کہ حسین اس علی کے بیٹے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے تھے۔ وہ رات ایسی رات تھی کہ رسول خدا ہجرت فرما رہے تھے اور علی کو کہا اے علی آپ میرے بستر پر سوئیں، لیکن میں ایک خاص چیز کی طرف آپ کو لے جانا چاہتی ہوں۔ جب رسول خدا نے علی سے کہا تھا نا کہ لیلۃ المبیت میں کہا تھا اے علی آپ میرے بستر پر سو، تو رسول خدا نے حضرت علی کو ایک امانت سونپی تھی۔ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جو امانتیں سونپی تھی شاید وہ لوگوں کی چیزیں تھی، لیکن ایک بہت بڑی امانت سونپی تھی۔ کہا تھا اے علی میں فاطمہ چھوڑے جا رہا ہوں، میری بیٹی کو مدینے لے کر آنا۔ ہاں مومنات، میں کہوں گی کہ اس سے بڑی محمد کے لیے کوئی قیمتی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قیمتی چیز علی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں علی میری امانت لے کر آنا۔ ہاں مومنات، جب علی فاطمۃ الزہرا کو لے کر آ رہے تھے نا قافلے میں، تو کفار نے کہا
کہ محمد چلے گئے ہجرت کر کر لیکن ان کی بیٹی ابھی باقی ہے، تو چلو نا، آؤ ہم محمد کی بیٹی پہ حملہ کرتے ہیں اور اس کو اغوا کر لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ چھوٹا سا قافلہ جا رہا تھا نا مدینے کی طرف، تو کفار نے نہ جانے کتنے لوگ مل کر انہوں نے ہتھیار کے ساتھ اس چھوٹے سے قافلے پہ حملہ کیا۔ اور جیسے ہی حملہ ہوا نا، علی نے ایسی تلوار چلائی کہ سارے کفار بھاگ گئے۔ اور جیسے کفار بھاگ گئے، علی اپنی سواری سے نیچے اترے، اس کے بعد سواری پہ نہیں چڑھے، اور علی نے فاطمہ کی سواری کو، اس کی مہار کو ہاتھ میں لیا اور پیدل علی مدینے تک پہنچے۔ اور جیسے علی مدینے تک پہنچے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں انتظار کر رہے تھے، اور علی نے فاطمہ الزہرا سے پوچھا، یا زہرا، یا بنت محمد، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ تو فاطمہ الزہرا نے ایک جواب دیا، کہا، اے علی، جس کے پاس آپ جیسی ہستی ہو، جس کے پاس علی ہو، اس کے اندر کوئی خوف اور کوئی ڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر مولا کائنات امیر المومنین نے اس سواری کی مہار کو آ کر سیدھے مدینے میں محمد کے ہاتھ میں دیا، اور جیسے محمد کے ہاتھ میں دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو گلے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگے، اور رونے کے بعد علی سے کیا کہتے ہیں، علی تم میری قیمتی چیز کو ایسے حفاظت کے ساتھ لے آئے۔ علی نے ایک لفظ کہا، یا رسول اللہ، آپ کی زہرا، آپ کی امانت صحیح سلامت آپ تک پہنچاتا ہوں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب فاطمہ الزہرا اس دنیا سے چلی جاتی ہے، وہ وقت آتا ہے، وہ رات آتی ہے کہ جب زہرا اس دنیا سے چلی جاتی ہیں اور بچے زہرا کو آخری الوداع کہتے ہیں۔ الوداع کہنے کے بعد علی جب فاطمہ الزہرا کو قبر میں اتارتے ہیں نا، تو اتارتے ہوئے یہ کہتے ہیں، محمد، اے نبی، آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کی بیٹی آپ کو بیان کرے گی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ على لعنة الله على قوم الظالمين أولهم ومن آخرهم آمین یا رب العالمین فتقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ خدایا پاک پروردگار، یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، اس مجلس کے بعد، ذکر قرآن کے بعد، ذکر اہل بیت کے بعد، حسین کے ذکر کے بعد، زہرا و علی و محمد کے ذکر کے بعد اس سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں رجس میں، نجس چیز میں قرار نہ دینا۔ اے اللہ ہمیں اس قدر پاک اور پاکیزہ رکھ کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں۔ خدایا ہمیں جتنی ہم عورتیں ہیں، ہمیں کنیزان فاطمہ الزہرا میں قرار دے، اور جتنے ہمارے مرد ہیں، بھائی ہیں، خدایا ان سب کو اہل بیت کی غلامی میں قبول فرمانا۔ اور اے اللہ تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ خدایا اے اللہ، قرآن کی دو چیزیں تم نے بیان کی، ایک شکایت اور ایک شفاعت۔ اے اللہ ہمیں اس قدر بنا کہ ہم قرآن کی شفاعت میں آ جائیں، اس کی شکایت میں کبھی نہ آئیں۔ اور اے اللہ، اے پاک پروردگار، تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ خدایا وقت کے امام مہدی آخر الزمان کو ظہور جلد فرما۔